فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شان ہی ایسی بڑھائی ہے جدے اتنے زوال کبھی آ ہی نہیں سکتے. محمد رسول اللہ کی شان ایسی ہے جدے اتنے زوال نہیں آ سکتا. میرے دوست میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِسْتَ بِجَوَامِلِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. اے لوگو میرا زمانہ مختصر ہے، ٹائم مختصر ہے، لیکن فیضان دن قیامت تک جاری رہے گا. حضور نے فرمایا فیضان دن قیامت تک جاری رہے گا. تسی آخری امت ہو، میں آخری نبی ہاں. اے لوگو تواڈے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی. میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور دا روضہ مبارک کتھے ہوئے؟ جنت دے. جنت دا سب تو اعلیٰ ترین حصہ جڑا ہے ریاض الجنہ دا نام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جڑا روضہ ہے وہ کیڑی جگہ تے ہوئے؟ جنت ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر تو لا کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے. اور دن قیامت دے میرا حوض کوثر بھی ایتھے ہی ہوئے گا. حوض کوثر بھی ایتھے ہوئے گا. حوض کوثر عطا کیوں کیتا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر انہوں عطا کیتا جائے گا جڑا بندہ صدقے دل دے نال محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھے گا. صدقے دل دے نال اخلاص نیت دے نال. اسی تفریق کرتے ہیں عام طور تے ویکھو نا بازاری بندے ہیں جس طرح بازار میں جائیدا ہے چیز خریدی دیئے من پسند لگی تے ٹھیک ہے نہ لگی تے گاڑا پیا کڑی ہونے ہی طبقہ پیسے نہ سٹو نہ تے دل ہی نہیں کردا پڑا. او وپاری ہیں نا تجارتی لوگ تجارت کرنے ہیں رسول اللہ دا نام لے کے. اے سارا کون کرواتا ہے؟ اے دوزخ جڑا خدا نے نال لائے. اے سارے سٹائل جڑا اپنا رہتا ہے بھائی فلاں انہیں سوڑتا تے فلاں سوڑتا ہو. لیکن قربان جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت کعب بن زہیر. کعب بن زہیر کون ہے؟ حضور دا صحابی. اے کعب میرا دل ٹھنڈا کرو. یا رسول اللہ کس طرح دل ٹھنڈا کراں؟ اے کعب بن زہیر میری نعت پڑھ. کعب نے پہلا شعر پڑھیا بارگاہ رسالت دے وچ حلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ یعذر الہامان وکیلہ ویدھب الخلیل عن حلیلہ حلو بنی الکفار عن سبیلہ. ایک کعب بن زہیر نے بانتے ساتھ دے وچ بیان کیا. بانتے ساتھ عربی دا قصیدہ 200 زائد اشعار اس قصیدے دے موجود نے. کعب بن زہیر پہلا شعر پڑھتے نے حلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ یعذر الہامان وکیلہ ویدھب الخلیل عن حلیلہ. حلو ہٹ جاؤ اے کافران دے پترو ہٹ جاؤ. حلو بنی الکفار اے کافران دے پترو ساڈے رستے وچوں ہٹ جاؤ. اج جڑا یار یاری دا دعویٰ کردا ہے اگر وہ ساڈے سامنے آ گیا تلوار ساڈی ہوے دی تے گردن اودی ہوے دی. کیوں؟ سانو حکم کیتا ہے رسول اللہ دا حکم. جس وقت کعب بن زہیر نے شعر پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب تو شعر تے چنگا پڑھیا ہے لیکن میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا. تو شعر چنگا پڑھیا ہے لیکن یہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا. حضرت حسان ابن ثابت بارگاہ رسالت وچ پیش کیتا گیا. حضرت حسان آئے انہاں شعر پڑھیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. یہ حسان ابن ثابت نے شعر پڑھے
میرا شاید مزاج ہو رہے لیکن تم ویکھو بھی نا ہر شاید ایک ٹائم ہوتا ہے تو مولوی نو 12 بجے اتنے بھاسڑیے اسٹیج پہ وہ کی کرے ہر شاید ہی ایک لمٹ ہے مولویاں غریباں دی واری بھی آخر تے آتی تے پھر لینا دینا بھی نہ آوے تو پھر گل بھی کوئی نہیں سنتا تے جے میں آکھاں ذرا نعرہ مارو ہاتھ چکو تسی بھی آنا ہے میں جگا کے رکھیا مولوی دا دین اور ہے درویش دا دین اور ہے درویش دا دین اور ہے یاد رکھو تے مولوی فتوہ بعد مولوی وابی بنائے دا دیوبندی بنائے دا اہل حدیث بنائے دا تے جڑا خدا دا درویش ہے وہ مسلمان بنائے دا مومن بنائے دا پاک تے صاف کرے سبحان اللہ وہ دا اپنا مسلک ہے تے عام طور تے تسی مائیے ٹپے سن دے ہو خوش ہوتے ہو ان میرے آکے سور بھی نہیں لان ہوتی ہے دیاری میں کل پڑھائی ہے ان رات دے وقت دینا جو لیا تے پھر دسو بندہ کی کرے جڑا تجارت کردہ رسول اللہ دے نال او دا دنیا دے ہوتے اشر ایتھے ہی ہو جانا ہر شاید ہوتے وک جاؤ نام محمد دے ہوتے سودا نہ کرے حضور دے نام دے ہوتے نہ لکھیو کم از کم حضور ہے تے فرمانا چلیا دنیا میں چلے ہر شاید ہوتے لکھدا رہے ہیں میرا نام ہی نہیں بلایا اور میرا نام ہی لکھیا میرے نام دے ہوتے پیسے لیندہ رہے ہیں پڑھنی نعت رسول اللہ دی تے پیسے پہ کٹھے کرے میرے سامنے تھی وہ بابا بھی کوئی نہیں بیٹھیا جڑا انہیں کرے اور ایک مولوی صاحب تقریر کرتے سن سامنے ایک بابا پہ گیا وہ چاٹ بعد بابا ہاتھ پائے بوجھے بیٹھے مولوی آکے پاس 2 منٹ رہ گئے نے انہیں آکھا یاد رہتا تھا گھنٹہ گزر گیا تسی چاٹ بعد آتے ہو 2 منٹ انہیں آکھا پھر جے اگر جلدی چاہتے ہو تو اس بابے میں اٹھا لو اس بابے کو پیچھا کر دو ساڑی گل رسول اللہ دے نال ہے میرے دوست حسان ابن ثابت نے شعر پڑھیا واحسن من کلم درگت عینی یا رسول اللہ واجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ کیسا شعر ہے کیسی لذت موجود ہے حسان ابن ثابت اقنام کو منبر رسول دفتے جلوہ فروغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینات پڑھ دینے واحسن من کلم درگت عینی یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی میری آنکھ نے ایڈا سونا چہرہ نہیں دیکھیا جس وقت اتنا فرمایا علامہ کستلانی نے مواہب اللہ دنیا دے اندر بیان فرمایا علامہ بیان فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دے اندر شعر پڑھیا واحسن من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ حضرت فاروق اعظم موجود نے حضرت ابوبکر صدیق موجود نے عثمان غنی موجود نے علی شیر خدا موجود نے جس وقت حسان نے آکھیا یا رسول اللہ میری آنکھ نے ایڈا سونا چہرہ نہیں دیکھیا کہ حضور حضرت ابو بکر عمر دی طرف اشارہ کر دینے اے ابو بکر عمر سنو حسان کی بیان ہے سنو دے صحیح کی بیان ہے او فتوہ لانے آیا واحسن من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ واجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ خلقت مبرم من کل عیب یا رسول اللہ میرے دوست عقیدہ میں خلقت مبرم من کل عیب اے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے تواڈی تخلیق کا عیب تو پاک فرمائی ہے آج تک تواڈے جہاں ماں نے سونا نہیں جمے ماں نے سونا پیدا نہیں کیتا متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی دسو دے صحیح او میرے دوستا نبی ایک دن دا بھی نبی ہے نبی 100 سال دا بھی نبی ہے نبی ماں دے پیٹ وچ بھی نبی ہے جس طرح شیر دا پتر شیر دے پیٹ وچ بھی شیر دا بچہ ہے شیر دا بچہ ایک دن دا بھی شیر دا بچہ ہے تے کتے دا پتر او کتے دا ایک دن دا بھی کتے دا ہی ہے یہ یاد رکھو جڑا درویش ہے یا ولی ہے یا نبی ہے انہوں خبر کر دیتی جاندی نبی ہوئے تے ہوئے باخبر بے خبر ہوئے نبی دا مانا ہی خبر دینے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے الزام لانا کہ آپ کو خبر نہیں سی حضرت ابو ہریرہ سے پاک بیان فرما دینے متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ
قربان جا میرے دوست حدیث پاک دا مفہوم ہے متا وجبت لک نبوت یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوتے نبوت کس وقت نازل فرمائی ہے کس وقت تسی نبی بنے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام یہ روح دے مٹی دے درمیان نے میں اس وقت بھی نبی سا میں اس وقت بھی نبی سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی اگر تمہیں یقین نہیں آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا کے پوچھ دانا کھاتا اسی سارے دا سارا ملک کھا کے تے اپنا رام نہ موجاں پہ کرنے آتے آدم نے دانا کھاتا ایا نہیں آمدا فلانے دا حصہ کا سڑیا وراثت کا سڑی زمین رگڑ سڑی تے آدم دا دانا پھر بھی بڑا ہو گیا یہ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تے تو کی کھاتا پرا دا حق کھا گیا تامی کوئی فرق نہیں تامی کوئی نہیں پوچھتا آدم دا دانا بڑا ہو گیا آدم علیہ السلام روندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ حضرت آدم علیہ السلام دی دعائے حضرت آدم علیہ السلام روندے نے یا اللہ منو معاف فرما دے بحق محمد لما غفرت لی حضرت انس بن مالک دی حدیث پاک کو بیان فرما دے نے روندیاں روندیاں زبان وچوں الفاظ جاری ہو گئے یا اللہ منو حضور دا صدقہ معاف فرما دے سبحان اللہ بحق محمد لما غفرت لی حضرت جبرائیل بار گئے آدم دے وچ حاضر ہوئے اے آدم میں تے یہ پیدا بھی نہیں کیتی اللہ رب العزت فرماندے نے پہ محمد رسول اللہ یہ دنیا تے مبعوث نہیں ہوئے تسی کس طرح جان دے تے آدم علیہ السلام دا جواب سنو اے او لوگ جڑے آدھے نبی نو شاید خبر نہیں میرے دوست ابو البشر بیان فرماندے نے حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر موجود نے حضرت آدم علیہ السلام کی کلام کردے نے خلقتنی بیادک ونفخت فی من روحک رفعت راسی علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اے جبریل جا کے اللہ رب العزت کو عرض کر دے خلقتنی بیادک یا اللہ تو منو اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے ونفخت فی من روحک جس وقت وہ میرے اندر شامل فرمائی ہے رفعت راسی میں اپنا سر چک کے ویکھیا میں عرش دے اوتے ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویکھیا ذہن میں خیال آیا ہے یہ نام تے کسے بڑی ہستی دا ہے یہ نام کسے بڑی ہستی دا ہے ذہن میں خیال آ گیا ہے نام دے تفیل میں باہر گئے خدا بندی میں توبہ طلب کرنا سوال کر دیتا بے حق محمد لما غفرت لی یا اللہ منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ معاف فرما دے فرمایا کہ اے جبریل جا آدم علیہ السلام دی بارگاہ میں جا کے عرض کر دے لولا کلمہ خلقت الافلاک اے آدم اگر میں محمد رسول اللہ کو پیدا نہ کردا میں کوئی شے پیدا ہی نہ کردا میں کوئی شے نہ بناتا کوئی شے پیدا نہ کردا اگر محمد رسول اللہ دا وجود نہ بڑھدا تیری تے میری خدا نو لوڑ بھی بڑی سی تیری تے میری لوڑ بھی بڑی سی فرمایا اگر محمد رسول اللہ پیدا نہ ہوندے خدا کوئی شے پیدا نہ کردا میرے دوست اپنا عقیدہ مضبوط کر لے اپنا ایمان مضبوط کریا کرو تے ایمان والی حدیث پاک میں بیان کرنا تسی عام طور تے کثرت نہ روایت سنی ہے لیکن میرا مفہوم اور ہے میرا مقصد اور ہے غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اسلام دی مدد کرو جنگ کرنی ہے کفار مکہ دینا مدد کرو اسلام دے اتے کڑا وقت ہے مشکل وقت ہے حضرت فاروق اعظم بار گئے رسول اللہ وچ حاضر ہوئے دل وچ خیال آیا کہ اس وقت میری صورت حال بہتر ہے میں مال لے کے حضور دی بارگاہ پیش کر انہیں حدیث پاک تسی عام طور تے کثرت نہ
علماء کو سنے ہیں حضرت فاروق اعظم جس وقت مال لے کے گئے ادھا مال کار رکھ دیتا ادھا بار گئے رسالت میں لے کے حاضر ہوئے سوال دے اتے غور کرنا ہے سوال ایک کے جواب مختلف نے سوال ایک کے جواب مختلف نے ہستیاں دو نے دماں دے کو سوال رسول اللہ نے کیتا ہے لیکن دماں دے جواب مختلف نے قربان جا کی داتے ویکھو حضرت فاروق اعظم ماللہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کار کتنا مال رکھ کے آئے ماں بگئی تلے اہلے کا یا عمر اے عمر اپنے کار مال کتنا رکھے آجے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے بنصف مالی یا رسول اللہ میں آدھا مال کار رکھ کے آیا چاند لمحے گزرے حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا جانشار صحابی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرمانیاں نے حضرت ابوبکر صدیق سوئی دے وچ تاگا پانے والا او تاگا بھی بارگاہ رسالت وچ لے کے حاضر ہوئے کوئی شاہکار نہیں چھڈی حضور دی بارگاہ وچ آئے تے پھر حضور نے سوال ہوئی کیتا جڑا حضرت عمر نے نہ کیتا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر ما بقیت لأہلک یا ابا بکر یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ اے اللہ دے نبی میں اللہ تے اللہ دا رسول کار چھڑ کے آیا کار کی چھڑ کے آیا آکھیا میں اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا جی وہ حاضر نہیں تو وہ ناظر نہیں وہ جانتے نہیں رسول اللہ فرماندے نا اے ابو بکر میں تے تیرے سامنے موجود ہاں کیوں خدا تے اتھے موجود ہو سکتا ہے مصطفیٰ کس طرح ہو سکتا ہے خدا موجود ہے ہر جگہ انہاں دا یہی مقصد ہے نا کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود نے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کر دینے ابقیت لهم اللہ ورسولہ فرفع یدیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق عرض کر دینے ابقیت لهم اللہ ورسولہ میں اللہ تے اللہ دا رسول کار چھڑ کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بلند کیتے اللہم جعل ابا بکر مائی درجت یوم القیامہ اے اللہ جڑا درجہ میرا ہے ابو بکر صدیق نو دن قیامت دے اوہ درجہ عطا فرما دے سبحان اللہ اوہ درجہ عطا فرما جدھر جدھر میں جا میرے نال ابو بکر صدیق جا حضور جان دے نہیں حضور نو خبر نہیں تنو عائشہ دی خبر ہے تے نبی پاک پہ خبر میں نعوذ باللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ دے اتے جلوہ فروز میں اود پہاڑ حرکت میں چاہ گیا وجد میں چاہ گیا شاہ عبداللہ قوت سے دروی اشاعت النماز فی شرح مشکات کے اندر بیان فرماندے میں اود پہاڑ دے اتے وجد تاری ہویا کفیت تاری ہوئی کب کبھی شروع ہو گئی عصبت دودن فائنہو علیکہ نبیًا نو صدیقاً نو شہیدان اے اود پہاڑ ٹھہر جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر صدیق موجود نے حضرت عثمان غنی موجود نے حضرت فاروق اعظم موجود نے قربان جاواں فَإِنَّهُ عَلَيْكَ نَبِيًّا او صدیقاً و شہیدان فرمایا اود پہاڑ ٹھہر جا تیرے اتے اللہ کا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود ہیں دو شہید موجود نے یہ آیات میں باقاعدہ طور پہ فاروق اعظم کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت دی موت عطا فرمائی حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سچی ہو گئی حضرت فاروق اعظم کی دعا دیکھو دعا کس طرح کر دے سن اود پہاڑ دے واقعے تو بعد
حضرت فاروق اعظم میں دعا کرتے سن اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک یا اللہ جس وقت منو موت آوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر ہوئے تے منو شہادت دی موت عطا فرمائی سبحان اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم دی دعا او یا حضور تے سارے یار ہی سنے فرق نہ کریا کرو تفریق نہ کریا کرو ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدرہم فی امر اللہ عمر واستقم حیان عثمان واقضاہم علی وسیدت النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وسیدہ شباب اہل الجنہ امام الحسن والحسین فرمایا اگر کسے نرم دل بہناوے میری امت وچوں ابو بکر صدیق نو ویکھ لے اگر کسے سخت ویکھناوے تے فاروق اعظم نو ویکھ لے اے پاک باز لوگ نے ایرانی سفیر آج حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر فاروق اعظم دے کولے آیا آ میرے دوستا کیسی محبت ہے کتنا لطف موجود ہے حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر ایرانی سفیر آ گیا دیکھاں تے صحیح کیسا رسول اللہ دا جانشین حضور دا خلیفہ کیسا ہے ایرانی سفیر آیا دو چیزاں لے کے آیا ایک کو دے کولے زہر ہے تے ایک کو دے کولے خوشبو ہے انہیں پوچھا مسلمانہ دا خلیفہ کتے ہوئے حضرت فاروق اعظم درخت دے تھلے آرام فرما دینے پہ نال مٹی دی گوتی موجود ہے آرام کر دینے آرام دے بعد مٹی وے داخل ہوں دینے پیرا دینا مٹی گن دینے گارا بنا دینے ایرانی سفیر آ گیا انہیں آکھیا میں شاہ ایران دی طرف پیغام لے کے تے تحفہ لے کے آیا ہوں کی تحفہ لے کے آیا اے زہر تے اے خوشبو ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا اے خوشبو کیسی ہے انہیں آکھیا اے عمر اگر اے خوشبو دا ٹکن کھولو چند میلاں تک دی خوشبو دور جائے دی کیوں اے بادشاہ سلامت خود خوشبو استعمال کرتا حضرت فاروق اعظم نے وہ جڑی خوشبو سی وہ گارے دے وچ ملا دی آکھیا منو لوڑ نہیں ہے جی وہ دے کولے جڑی زہر دی پڑی سی آکھیا اے عمر اے دوسرا تحفہ ہے اگر تہاڈا کوئی دشمن تانوں سامنے آ جائے تو انہوں زہر دا ایک قطرہ پلا دیو دے واسطے کافی ہے مر جائے دا حضرت فاروق اعظم کی کر دینے بسم اللہ شریف پڑھی ہو زہر پی گئے آکھیا سب تو اندر میرے دشمن ہے میرا نفس میں انہوں مارا دا اے بندے دنیا دے اندر کوئی زہر ایسا نہیں بنیا جیڑا عمر کو ختم کرے کیوں عمر دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ موجود ہے انسان دا دشمن انسان دے اندر ہے جا اپنے تحفے لاتے واپس چلا جا کیوں اے لوگ جڑے رسول اللہ دے غلام ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واستقم حیان عثمان واقضاہم علی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو رحم دل حضرت ابو بکر صدیق نے اگر کوئی سخت ہے تے عمر نو ویکھ لے ان الشیطان لیخاف منک یا عمر اے عمر جڑے رستے وچ تسی آندے ہو شیطان وہ رستہ چھڑ جاندا ہے اگر کسی یادار ویکھنا ہوئے عثمان غنی کی زیارت کر لے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو فرشتے بھی خدا دے یا کر دے تے عثمان غنی ویکھو تے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مصافحہ کیتا اپنے ہاتھ کو بار بار چومدے سی اے میرا ہاتھ ہے جتے نام میں حضور دے نام مصافحہ ادب پہلا کرنا ہے محبت کے کریم تے حضرت حضرت کرار جرت بہادری دا بادشاہ یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ حبیبک حبیبی حبیبی حبیب اللہ وعدوک عدوی عدوی عدو اللہ اے علی تسی دنیا میں بھی سردار ہو تے آخرت میں بھی سردار ہو مقام اپنا اپنا جنت کی نہیں گا سبحان اللہ حضرت علی دا نام آ جائے تے آدمی شیعہ ہو گئے ذکر علی آ جائے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے
علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے تے ویکھدا کون سی علی دے چہرے نو؟ حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، حضرت حضرت کرام دے چہرے دی زیارت کرنا تے علی دا مقام کی ہے؟ صرف آدھنے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جاؤ کنز المال دی حدیث پاک ویکھو، علی متقین دی نے بیان کیتا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میرے دوستا اگر یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو پھر حضور نا انصافی نہیں کرتے، حضور نا انصافی نہیں کرتے۔ آج اسے پاک تیرے سامنے میں بیان کرا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وابو بکر بنیانھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا وعلی بابھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اے لوگوں میں علم دا شہر علی دا دروازہ نے، حضرت ابو بکر صدیق بنیادہ نے، حضرت عمر فاروق دیوارہ نے، عثمان غنی چھت نے، میں علم دا شہر علی دا دروازہ نے۔ ایک کنزل المال دی حدیث پاک ہے، اگر کوئی حدیث دے نہ شغف رکھتا ہے تے جا کے ویکھ لے تے علی دا مقام ہر بندے نو سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، علی دا مقام